جی عزیز طلبہ، ہم خواجہ میر درد کی جو پہلی غزل پڑھ رہے تھے، آج اس غزل کا آخری شعر ہے۔ شعر انتہائی خوبصورت، دلچسپ ہے اور مشکل شعر بھی ہے۔ آہا معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس سے لوگ دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ اس شعر کے اندر دو تین خوبیاں موجود ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اس شعر کے اندر فلسفہ حیات و ممات پوشیدہ ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ شاعر نے صنعت تجاہل عارفانہ سے بھی کام لیا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ شعر فلسفہ علم الکلام کا بھی ہے۔ اب فلسفہ حیات و ممات کیا ہے؟ صنعت تجاہل عارفانہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں تک فلسفہ حیات و ممات کا تعلق ہے، ہر دور کے دانشور، صوفی، مفکر، فلاسفر کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس کی پیدائش اور حیات و ممات کا راز اور حقیقت کیا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی مہلت عمر پوری کرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں اور وہ دنیا کیسی ہے۔ فلسفہ علم الکلام کیا ہے؟ تصوف کا ایک پہلو فلسفیانہ بھی ہے، جسے علم الکلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی دینی مسائل کو عقل سے ثابت کرنے کو فلسفہ علم الکلام کہتے ہیں۔ صنعت تجاہل عارفانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا صنعت تجاہل عارفانہ ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں دو سوال ابھرتے ہیں یا دو سوال جنم لیتے ہیں جن کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کہ انسان جس عالم سے سفر کر کے اس دنیا میں آیا ہے وہ عالم ارواح کیسا تھا؟ پھر یہاں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سب کچھ علم حاصل ہے۔ پھر مرنے کے بعد انسان جس دنیا میں جاتا ہے وہ دنیا کیسی ہے، وہاں انسان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ عالم برزخ کیسا ہے، اس کے بارے میں انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہیں جان سکتا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے ہاں تجسس کا مادہ موجود ہے۔ بعض اوقات انسان کا جذبہ تجسس اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ یہ مرنے والے آخر کدھر جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ان دو دنیا کے بارے میں بتا نہیں سکتا، عالم ارواح سے متعلق اور عالم برزخ کے متعلق، کہ عالم ارواح میں کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی، اور مرنے کے بعد کیفیت ایک مردے کی کیا ہوتی ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، اگرچہ مذہب نے تو آخرت کی زندگی اور وہاں پر ملنے والے جزا اور سزا کے بارے میں ضرور بتایا ہے، لیکن انسان کا جذبہ تجسس اسے اپنی ابتدا اور انتہا کے بارے میں
سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ اس عالم کے بارے میں بتا سکتا ہے، نہ اگلی دنیا کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ بقول آزاد دہلوی، کچھ ابتدا کی ہے نہ خبر انتہا کی ہے، کچھ ابتدا کی ہے نہ خبر انتہا کی ہے، ایسے کٹے ہوئے ہیں کسی داستان سے ہم۔ اب ہماری جو موجودہ زندگی ہے یہ ایک ایسی زندگی ہے جس طرح ہم کوئی ایسی فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسی داستان پڑھ رہے ہوں کہ جس کے آغاز کا بھی پتہ نہ ہو اور اس کے انجام کا بھی پتہ نہ ہو۔ اگر اللہ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا تو پھر خالق کائنات وہ موت کے ذریعے اس کائنات کو ختم کیوں کرنا چاہتا ہے؟ موت میں کیا راز پنہاں ہے؟ اگر بنا کر مٹانا ہی مقصود تھا تو پھر بنانے کا فائدہ؟ بقول اقبال، ہو نقش اگر باطل تو تکرار سے کیا حاصل؟ ہو نقش اگر باطل تو تکرار سے کیا حاصل؟ کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی؟ بقول ساغر صدیقی، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ غالب نے بھی یہی بات کچھ اس طریقے سے کی تھی، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ گویا دوسرے الفاظ میں خواجہ میر در بھی سنت جہل عارفانہ سے کام لے کر یہی سوال وہ اٹھا رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ موت کا جو کھیل ہے وہ شب و روز دن رات جاری و ساری ہے، ہمارے ارد گرد جنازے اٹھ رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے تھے، جب وہ ہم سے اچانک جدا ہو جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر اگلی دنیا کا سفر اختیار کرتے ہیں، وہ دنیا کیسی ہے، کس دنیا سے آئے، وہ دنیا کیسی تھی، اسی قسم کا تجسس اس شعر کے اندر موجود ہے۔ اس سوال کا جواب نہ تو شاعر کے پاس ہے اور نہ کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے۔ اب اسی پس منظر میں اس شعر کے پہلے مصرعے میں خواجہ میر درد یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، حرف تعصف ہے۔ حرف تعصف ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم زیادہ سوچ و بچار بھی کر لیں اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائیں تو ہم آہ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے خواجہ میر درد نے آہ کا حرف تعصف کا استعمال کیا ہے کہ معلوم نہیں، مجھے علم نہیں کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، دن رات موت کا کھیل جاری ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے اور کس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور جس دنیا کی طرف جا رہے ہیں وہ دنیا کیسی ہے۔ خواجہ میر درد نے ایک اور شعر میں بھی اس چیز کا یوں ذکر کیا ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یہی بات خواجہ میر درد اس شعر میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، یہ لوگ کس دنیا کی طرف گئے،
وہ دنیا کیسی ہے، یہی ہیں وہ سوالات جو اس شعر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا جواب نہ تو شاعر کے پاس ہے اور نہ کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے۔ جہاں تک فنی و فکری جائزے کا تعلق ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ شعر عام فہم اور فلسفہ حیات و ممات کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ شعر انسانی فطرت کا عکاس ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ حرف تاسف دکھ بھری کیفیت کا عکاس ہے۔ اس کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ شعر صنعت تضاد کا ہے۔ شب و روز یہ متضاد الفاظ آئے ہیں، اس لیے یہ شعر صنعت تضاد کا شعر ہے۔ آخری خوبی یہ ہے کہ لفظ جاتے کی تکرار سے شاعر نے اپنا منتہائے مقصود بھی حاصل کر لیا ہے۔